پیارے دوست السلام علیکم۔ کچھ آج ہم آپ کو حضرت علی کے قول کے بارے میں بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہوگا۔ دوسری جگہ حضرت علی فرماتے ہیں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھو، کیونکہ تمہیں اور اسے دینے والا ایک ہی اللہ ہے، وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر ضرور کرنا۔ کیا بات ہے! حضرت علی نے فرمائی صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے۔ امام علی فرماتے ہیں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جاہلیت جوان ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان 3 اشیاء کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں: جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، نمبر 2 مذاق بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور نمبر 3 جس کا اخلاق بہت ہی اچھا ہو۔ مسلمانوں، قبریں عبرت کے لیے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبروں کو دیکھ کر اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب تو نہیں روتے اور قبروں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں؟ فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے۔